جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, جس نے سبق یاد کر لیا اللہ اس کو اپنے امتحانوں سے چھٹی نہیں دیتا, اپنے امتحانوں میں رکھتا ہے اسے. ہاں, ہر کرا اسرار حق آموختن مہر کردن و دہن را دوختن, جو بھی حق کی باتیں سیکھ لیتا ہے اس کی زبان پہ خدا ایک مہر لگاتا ہے اور اس کو سی دیتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو ایک ایسی طبیعت کے ساتھ خلق کیا ہے, ایسی خلقت کے ساتھ خلق کیا ہے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جسمانی طور پر یہ ممکن ہے کہ انسان کہیں ٹھہر جائے, رکا رہے, جیسے ابھی آپ مثال کے طور پر مجلس سننے کے لیے, ہم مجلس عرض کرنے کے لیے رک جائیں گے, لیکن روحانی طور پر انسان کبھی ٹھہراؤ میں آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو روح ہے یہ ہمیشہ اپنا سفر کرتی ہے, چاہے بلندی کی طرف چاہے پستی کی طرف. ہاں, بدن جو ہے اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کسی آدمی کو جو مثال کے طور پر 6 فٹ کا ہو گیا ہو, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا کمر جھکتے تو دیکھیں گے, لیکن 6 فٹ کا بندہ 3 فٹ کا ہو جائے بغیر ایمپوٹیشن کے, یہ نہیں ہونے والا. اب وہ جو ہو گیا تو ہو گیا. اب اسی طریقے سے جو بچہ مثال کے طور پر ابھی 3-4 فٹ کا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اوور نائٹ 7 فٹ کا ہو جائے. ہاں, یہ تو میڈیسن میں ہو جاتا ہے کہ سر پہ کوئی چوٹ لگی, اس کے بعد کنٹینیوس قد بڑھنا شروع ہو گیا اور 7 فٹ کا ہو گیا. اوور نائٹ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. روح میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں, روح میں ہو سکتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی روح کی ہے کہ روح اپنے سفر کو کبھی تیزی سے اوپر کی طرف لے جا سکتی ہے, کبھی ہلکے ہلکے اوپر لے جا سکتی ہے. یہ بھی کر سکتی ہے کہ تیزی سے نیچے چلی جائے, ہلکے ہلکے نیچے چلی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک رات تیزی سے اوپر جائے, دوسری رات تیزی سے نیچے آئے. روح کے اندر یہ ساری فلیکسیبلٹیز پاسبل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جو اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ گزار رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ اپنے اندر خلق کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس معنی میں کچھ نہ کچھ خلق کر رہے ہوتے ہیں. کہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں روایت کی مدد لے کے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعجل فرجہم. مشہور و معروف ایک روایت ہے جس میں نبی خدا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک خاص وقت پر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جس میں کچھ فصلیں ہوتی تھیں جو لگتی تھیں, ان کے اندر ترقی ظاہر ہوتی تھی, کمال ظاہر ہوتا تھا, اچانک ان میں آگ لگ جاتی تھی, تباہ ہو جاتی تھیں. تو گویا نبی خدا نے, جیسا کہ حدیث معراج کے اندر یہ عادت ہے, جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. یہ فصلیں کھڑی کرتے ہیں, بچا نہیں پاتے, یہ جلا دیتے ہیں, یہ جلا دیتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں مسلمان کے اندر دکھائی دے گا, جو کافر کے اندر تو نہیں دکھائی دے گا کہ وہ جنت میں فصلیں کھڑی کر رہا ہوگا. یہ کارنامہ تو ہم ہی کریں گے, وہ تو نہیں کر پائے گا. تو مثال کے طور پر یہ کارنامہ ہوگا کیسے؟ ہاں, یہ اس طریقے سے ہوگا کہ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, مولوی بدنام ہو, اس طرح سب کو اچھا لگتا ہے. مثلا میں ایک مجلس پڑھوں, اس میں ایک عمل کروں, تو یہ میری فصل کھڑی ہوئی. بعد میں جا کے باہر جا کے شو ماروں میں نے پڑھی تھی, جلا بیٹھا, اب جلا دی. اب ایک اور فصل کھڑی کروں گا, جنگل بساؤں گا, پھر دوبارہ جلاؤں گا. تو بعض لوگوں کا 30-40 سال جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے انسان کے پاس, اس کا نیٹ آؤٹ پٹ 0 ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بناتے رہتے ہیں, خراب کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ 2-3 بہت بڑے بڑے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی آپ فصل بناتے کیسے ہیں. نمبر دو یہ کہ فصل بچاتے کیسے ہیں. اور ان دونوں سے زیادہ اہم ایک اور سوال ہے, یہ کیسے پتہ چلے کہ فصل بچ گئی یا جل گئی. یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے. کچھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم لوگ جب قم میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک جملہ مشہور تھا درس کے وقت کے لیے، جو تدریس ہوتی تھی اس کے اوقات کے لیے ایک جملہ مشہور تھا، وہ میں جملہ دہراتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں۔ تو جملہ یہ تھا کہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو درس ہوتے ہیں ان میں استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، شاگردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ کیا سن رہے ہیں۔ 11 سے لے کے ظہر تک جو درس ہے استاد کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، شاگردوں میں سننے کا حوصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور مشہور تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو درس ہوتے ہیں ان میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قسمت سے یہ مجلس اسی ٹائم میں پڑ گئی ہے۔ میں جو محنت کر سکتا تھا وہ یہ کہ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کم سے کم میں اس کیٹیگری سے تو باہر آ جاؤں، کچھ کو تو سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ آپ میں سے بھی کافی لوگوں نے نہیں کھایا، تو ہاں اس کا مطلب ہے معاملہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آپ کی فصلوں کو باقی رکھے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، فصلیں بنانے میں ایگریکلچر، جو روٹین میں ایگریکلچر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی فصل بہت آسان ہے۔ روٹین میں جو ایگریکلچر ہوتی ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ آپ میں سے کافی لوگ ان علاقوں کے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے جہاں پہ ایگریکلچر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے، چاہے وہ جس میں 2 دفعہ پانی لگے، چاہے وہ جس میں 3 دفعہ پانی لگے، بالآخر ایگریکلچر کام ذرا مشکل کام، زراعت مشکل کام۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمام انبیاء زارع تھے، تمام انبیاء نے زراعت کا کام کسی نہ کسی سبق میں کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ سب نے بکریاں پالی ہیں، سب نے۔ اب اس میں کوئی راز ہوگا کہ جو آج کا سسٹم ہے اس میں یہ دونوں انسان کی زندگی سے باہر ہے، کوئی نہ کوئی راز اس میں بھی ہوگا، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں اور یہ دونوں کام کچھ نہ کچھ اپنے اندر رکھیں، اور میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال تو جو زمین میں آپ ایگریکلچر کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ آخرت میں کھیت اگانا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی صدقے کے بارے میں، صدقہ دو، جمعے کے دن دو، یہ کرو۔ تو ایک اللہ کا بندہ نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے ثواب بتایا صدقے کا، یہ تو سارا مالداروں کا ہو گیا، اپنے پلے کو پیسہ ہی نہیں ہے، تو یہ جو صدقہ ہے یہ تو آپ نے سارا مالداروں کا کر دیا، ہم غریب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس طرح کہ میں نے کب کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوگا؟ میں نے کہا، انہوں نے فرمایا تم بچے کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے، بچے کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے۔ صاحب میں نے خود روایت دیکھی ہے، تو موقع ملا تو سرچ کر کے آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا۔ روایت نے لکھا کہ تم جو کتے بلی کو کھانا ڈالو گے وہ بھی خدا صدقہ حساب کرے گا، نیت سے ڈالو، مخلوق کی مدد کے لیے ڈالو۔ تو مشہور ہے وہ پاکستان میں کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، وہ کسی کے پاس گیا، کوئی بابا جی ٹائپ کا، اس سے پوچھا کہ میری فلاں رزق میں کمی آ رہی ہے، تو اس نے کہا صبح 40 پیٹ بھرا کرو۔ اس نے کہا بابا جی اتنا پیسہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا کہ میں 40 پیٹ بھروں؟ تو اس نے کہا میں نے کب کا انسان کا بھروں، چڑیا کا بھر دو۔ ایک بندہ خدا مجھے ملا تھا ایک دفعہ پاکستان سے باہر، اس نے کہا مولانا میں نے اس پہ عمل کیا، مجھے بہت کچھ ملا۔ تو میں نے وہ تو ملا ہو گیا، بتاؤ بھرا کیسے؟ کہنے کا میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہاں مچھلیاں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں، مچھلیوں کا پیٹ بھر دیتا ہوں، اس نیت سے کہ خدا تو نے کہا تھا 40 پیٹ بھر دے، میں نے بھر دی۔ تو یہ عجیب کہانی ہے، کام کرنا مشکل نہیں ہے، آپ صرف اتنا کر لیں سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیں۔ اچھا وہ کسی نے کہا مولانا کیا فائدہ، جیسی میں پہلی نیند میں جاؤں گا میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے بھائی، میرا کام تھوڑی کہ میں دیکھوں وضو ٹوٹے گا باقی رہے گا۔
اللہ نے اس طرح چاہا ہے، تو جب وہ چاہتا ہے اس طرح، نہ اس طرح جیسے ہم نے چاہا ہے، اس پہ تو دھیلا بھی نہیں دے گا، وہ دے گا اس وقت جب آپ وہ کریں گے جو جس وقت اس نے چاہا۔ اپنی مرضی چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہی کہ بھائی کسی نے مجھ سے کہا مولانا 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں؟ میں نے کہا واجب ہیں۔ کہنے لگا اگر قضا ہو تو قضا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہا قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، دین میں ہے۔ کہنے لگا اگر میں صبح ہی صبح 5 نمازوں پڑھ لوں اس میں کیا برائی ہے؟ ایڈوانس میں میں کہا نہیں، اس میں ایک برائی ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک جھٹکے سے پیٹ بھر لو اور باقی 24 گھنٹے بھوکے بیٹھے رہو۔ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، ٹائملی ضرورت ہے، ٹائملی ضرورت ہے، اس ٹائم پہ ضرورت ہے۔ آپ کہیں میں کھٹی ساتھ پڑھ لوں، نہیں، کافی نہیں ہے، چاہے وہی ہو جو تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جائے گی، نہیں، پہلے ٹائم ہونا چاہیے۔ 2 منٹ پہلے بھی پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ روزہ بھی ایسے ہی، جس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کھولنے کا ٹائم ہے اسی وقت کھولنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اتحاد کے سلسلے میں 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں، بھائی نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کو اپنے ٹائم پہ کھولنا ہے، صحیح ہے۔ تو ثواب بنانا مشکل ہے؟ نہیں، ثواب بنانا مشکل نہیں ہے، بن جاتا ہے۔ بچانا آسان ہے؟ اصل مشکل یہاں، اصل مشکل یہاں۔ کیوں بھائی؟ جب بن گیا تو بنانا آسان تھا تو بچانا کیوں مشکل ہے؟ ہاں، بنانا اس لیے آسان تھا کہ جب بھی آپ کو عبادت کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ اپنی نفس کی مخالفت کر لیں گے۔ بچانا کیوں مشکل ہے؟ اب ایک دفعہ نہیں لڑنا ہے، مستقل لڑنا ہے، اب مستقل لڑنا ہے۔ ہاں، کیوں؟ ایک دفعہ ریاکاری بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے یہ کام مشکل ہے۔ اب جب آپ کو مجھے موقع ملے کہ اس کو تباہ کریں نہ کریں، تب بچے گا، تب بچے گا۔ تو بچانا بہت مشکل کام ہے، کہیں نہ کہیں کوئی انسان کر دیتا ہے، اور بات بہت سلیقے سے کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں تباہ کرتے ہیں برے طریقے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سلیقے سے تباہ کرتے ہیں۔ تو مثلا باتوں میں کہے گا یہ حقیر کا کام ہے، لیکن یہ جو آپ نے فریز بنایا ہے یہ اس کو تباہ کرنے سے بچا نہیں پائے گا۔ ہاں، فریز تو آپ نے اچھا بنا لیا لیکن یہ بچا نہیں پائے گا، یہ حقیر نے اپنا کام حقارت میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ آدمی کوئی غلط کام نہ کرے۔ اچھا، یہ تو چلیے بات، میرا جو اصلی ٹاپک تھا نا وہ یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ بچا یا نہیں بچا، اصل مشکل یہاں۔ اچھا، کیوں یہ مشکل ہے؟ اسی خاطر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک جملہ کہیں لوگ کہا کرتے ہیں ڈس اورینٹڈ لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سوار تھا بہت تیزی سے جا رہا تھا، بہت تیزی سے، اتنی سپیڈ سے کہ لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو کوئی اور بھی سواری پہ سوار تھا، اتنی تیز نہیں تھا لیکن وہ بھی تیز تھا، تو اس کے نزدیک آیا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہنے لگا کہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، عبادتوں پہ عبادتیں، ایکٹیویٹیز پہ ایکٹیویٹیز، کام پہ کام، یہ نہیں پتا ہو کیا رہا ہے، چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پہنچا، یہ نہیں پتا، چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ کام آسان کرے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ آپ میں سے شاید یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو جو بزنس کرتا ہو، کوئی دکان چلاتا ہو، کوئی ورک شاپ اس طرح کا۔ تو مثال کے طور پر اگر میں وہ بندہ ہوں، چونکہ اب برائی کا معاملہ تو اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، تو مثلا میں وہ بندہ ہوں جو ایک دکان چلاتا ہوں، صحیح ہے،
اور مجھے وہ دکان چلاتے ہوئے 30 سال ہو گئے، صحیح ہے. اب مثال کے طور پر کوئی 30 سال کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ جو تم دکان چلا رہے ہو اس میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، صحیح. اگر میں جواب میں کہوں مجھے نہیں معلوم تو آپ کو کیا لگے گا؟ ایگزیکٹلی کہ بھئی اگر تم 30 سال میں بھی نہیں جان سکے کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، ریگارڈلیس آف یہ کہ ٹرو ریالٹی تھی کیا، فائدہ یا نقصان، اس کو چھوڑ دو. یہ نہ جاننا یہ دکھا رہا ہے کہ تم نے ضائع کیا. کیوں نہیں پتا؟ تم کیوں اتنے کم عقل ثابت ہوئے کہ 30 سال تک کوئی کام کرتے رہے اور تم نے ریویو ہی نہیں کیا کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. صحیح ہے. میری عمر 60 سال کے قریب ہے، 45 سال کم از کم ہو گئے میرے اوپر نماز واجب ہوئے. ہر روز 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے، ہر روز 5 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے واجب ان کو، دوسری عبادتیں واجب ان کو، مستحبات جو دیے ان سب کو. سب میں 45 سال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے خدا جو کچھ کر رہا ہوں تجھ سے قریب ہونے کے لیے. سبحان اللہ. اور 45 سال کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے تم خدا سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور میں کہوں مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر. صحیح. اب صرف ایک سوال ہے، اگر اس کو نہیں معلوم تو اس نے کیا کیا؟ پہلے سال ہی کیوں نہیں پوچھا تھا کہ قریب ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. صحیح. ایک اور مسئلہ یہ ہے، چلو 45 سال گزر گئے، یہ یہاں پہنچ گیا، اب اپنے آپ سے پوچھ لے کہ قریب کیسے ہوتے ہیں، نشانی کیا ہوتی ہے قریب ہونے کی. اب پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب تو کم سے کم پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے 40 سال 45 سال عبادتیں کی، ان میں ہر ایک میں کہا قربتاً اللہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب اللہ سے قریب. 45 سال کے بعد بھی کوئی تم سے پوچھتا تم قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، تو نہیں معلوم. نہیں معلوم کا مطلب کیا؟ پھر کیا تم نے؟ ایک بات. دوسری بات، چلو اب وہ کہتے چلو میں ابھی اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں قریب ہوا یا نہیں ہوا. کس بیس پہ کرے؟ اگر آپ مجھ سے کہنا مولانا آپ کی عمر 60 سال ہے مثلا، آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کا اس عمر میں دل صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا کوئی ٹیسٹ کروں گا، اس سے دیکھوں گا کہ میرے دل کی کیفیت کیسی ہے. پرانے زمانے میں لوگ حکیم کے پاس جاتے تھے. ایک بندہ خدا مجھے ملا، اس جیسے، وہ تو شکر ہے کہ وہ فوت ہو گیا، ورنہ وہ نبض دیکھ کر پوری زندگی بتا دیتا تھا. میں کہہ رہا ہوں شکر ہے فوت ہو گیا کہ کسی غلط آدمی کی نبض پکڑ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا اس کے ساتھ. ایک ایک چیز بتاتا تھا کہ تم میں 10 سال کی عمر میں یہ بیماری لگی تھی، اتنے مہینے چلی تھی، اس نے یہ ڈیمیج کیا. 15 سال کی عمر میں یہ بیماری لگی تھی، اتنے عرصے چلی تھی، اس نے یہ ڈیمیج کیا ہے. اس بیماری کا یہ اثر باقی ہے، اس بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں ہے. بیماری بتا دے گا آپ کو کہ یہ ہوئی تھی. نابینا تھا. اور مزے کی بات ہے کہ اس نے طب نابینا ہونے کے بعد سیکھی تھی. ہاں وہ عجیب مارکا تھا، میں نے خود دیکھا. اگر میں خود نہیں دیکھتا تو میں کبھی بھی نہیں مانتا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ مثلا چلو یہ تو سب بتا رہے ہو، بتاؤ میرا دل کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ اس نبض میں نہیں ہے، اس نبض میں ہے. اللہ اکبر. پھر اس کو اٹھا کے دیکھا، اچھا کچھ کا تو مجھے پتا تھا کہ میرے آرگنز کی کیا پوزیشن ہے، تو میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بتایا اس کی پوزیشن بتاؤ. اس نے کہا میں بتاتا ہوں. اس نے چیک کیا، جو چیز مجھے ایم میں پتہ تھی، سی ایم میں نہیں، سینٹی میٹرز میں نہیں، ملی میٹرز میں مجھے پتہ تھی، اس نے ملی میٹرز میں صحیح بتایا تھا. جو مجھے ملی میٹرز میں پتہ تھا وہ اس نے مجھے وہ صحیح بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو خرابی آئی ہے یہ کس سال آئی ہے، اس وقت آئی تھی. صحیح پکڑتا تھا. تو اگر مجھے جسمانی کوئی بیماری ہے تو چلو آج تو مجھے وہ ایسا کوئی حکیم شاید نہیں ملنے والا، اور ہوں گے شاید کہیں دنیا میں تو ہمیں پتہ نہ ہوگا. لیکن کیا ہوگا، میں جاؤں گا ECG کروں گا، فلاں ٹیسٹ کروں گا، فلاں ٹیسٹ کروں گا، اس سے مجھے تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا بھئی میرے دل کی حالت یہ ہے. تو ہم میڈیکل سائنسز میں یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ.
مجھے بتائیں میں اپنی عبادتوں کا کیسے پتہ کروں؟ بچیں یا نہیں بچیں؟ ہاں اچھا، اگر میں نے ابھی معلوم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ دو بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اگر گڑبڑ تھی، دو بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اگر گڑبڑ تھی۔ آپ کی خدمت میں وہ بھی جلدی سے عرض کروں۔ یہ حصہ میں کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کر چکا ہوں، شاید کبھی یہاں پہ آ کے بھی عرض کیا ہو۔ وہ یہ کہ ہمارے اندر ہمارے تمام اعمال کا ایک اسٹوریج ہے، اس کا نام ہے قلب۔ یہ دل نہیں، نفس اور روح کے ساتھ ایک قلب ہے، اس کی کیفیت ہے، اس میں سارے اعمال اسٹور ہو رہے ہیں۔ یہی قلب آپ کے فیصلوں کو پروسیسنگ کرتا ہے، یہی قلب آپ کو ہائر ریالٹیز کے ساتھ، اعلیٰ حقائق کے ساتھ، خدا، نبی، امام، ان سے کنیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میرے پچھلے اعمال سارے قبول ہو رہے ہیں یا مثلا زیادہ تر قبول ہو رہے ہیں تو میرا قلب پاک و پاکیزہ ہے، اس میں پروسیسنگ بہت اچھی ہوگی۔ پروسیسنگ اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کروں گا، ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہ میرا کنیکشن ہائر اتھارٹیز کے ساتھ اچھا ہوگا، خدا کی طرف سے بلیسنگز آنا آسان ہوں گی۔ اچھا، اگر وہ پچھلے اعمال قبول نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے میرا قلب تاریک ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے میری پروسیسنگ غلط ہوگی، میں فیصلے بھی کرنے کی کوشش کروں گا تو گمراہی کا فیصلہ کر ڈالوں گا۔ نمبر 3 کیا مصیبت؟ نمبر 3 یہ مصیبت ہے کہ میرا اوپر سے کوئی تعلق نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ صحیح ہے؟ تو ایک تو یہ مصیبت آنے والی ہے کہ اگر خدا نہ کرے میری پچھلی عبادتیں قبول نہیں ہوئیں تو میرا قلب تاریک ہوگا، پروسیسنگ خراب ہو جائے گی، اوپر اتھارٹی سے کوئی کنیکشن نہیں بنے گا، کوئی حقیقت میرے اوپر کشف نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ، جیسے ہی میں مروں گا انشاءاللہ ایک ایسی کیفیت میں اگر قبول نہیں ہوئی، ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہوں گا۔ ہم دیکھیں کچھ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی وحشت آتی ہے، یہ اپنی وہ حالت دیکھتے ہیں جس میں اب انہوں نے برزخ میں رہنا ہے، تو وہ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بلا کا اب کیا ہوگا جو میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر انسان کو اس مصیبت سے نکلنا ہے، جو 3 پرابلم زندگی کے اندر اور 1 پرابلم مرنے کے بعد، تو اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے بھائی میرے اعمال کہاں پر کھڑے ہیں، بچے یا نہیں بچے۔ ہاں، تو اس خاطر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں 2 ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 2 ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان 2 ٹیسٹ سے میرا خیال ہے یہ مدد مل جائے گی کہ انسان یہ دیکھ لے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایویلویشن، اپنی ایویلویشن کر لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہاں، اردو میں ایک مصرع ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ صحیح۔ بعض معنوی مسائل ایسے ہیں کہ جس نے دنیا سے سبق لے لیا پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، تو بہت زیادہ اگر کھا لیا ہے تو پھر اوپر سے کھانا نہیں آئے گا، یہ مشکل ہے، بہت سخت مشکل ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہونا کیا ہے۔ ہاں، تو جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جس نے سبق یاد کر لیا اللہ اس کو اپنے امتحانوں سے چھٹی نہیں دیتا، اپنے امتحانوں میں رکھتا ہے اسے۔ ہاں، ہر کرا اسرار حق آموختن، مہر کردن و دہن را دوختن، جو بھی حق کی باتیں سیکھ لیتا ہے اس کی زبان پہ خدا ایک مہر لگاتا ہے اور اس کو سی دیتا ہے کہ اب زیادہ نہیں بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک عجیب سا ایک نظام چل رہا ہے، اور معمولاً ایسے لوگ جنہوں نے وہ سبق سیکھا ہوگا اس کی ہم لوگ عزت نہیں کریں گے، ہاں، چونکہ ہمارے عزت کے معیار کچھ اور ہیں۔ تو 2 ایویلویشن کے میتھڈز میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس سے مدد مل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ سادہ سا ایک کام ہے لیکن بہت اہم ہے، سادگی کے باوجود تھوڑا مشکل ہے،
سادگی کے باوجود ہے مشکل. ایک پیپر لے لیں مثلا A4 ٹائپ کا, بیچ میں ایک لائن لگائیں پرپینڈیکولر, 2 کالم مل جائیں گے. صحیح. مثلا یہ سوچئے کہ خدا کی 99 صفتیں ہیں, جن صفتوں میں خدا کی صفتوں میں نزدیک ہوں خدا سے, وہ کون سی ہیں؟ مثلا پہلی لائن سچائی, کتنے پرسنٹ ہوں؟ کتنے پرسنٹ ہوں؟ آنیسٹ ریویو, کسی کو نہیں دکھانا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے, بعد میں جلا دینا, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. پیپر پہ لکھو مثلا پہلا سچائی کتنے پرسنٹ ہوں, دوسرا امانت داری کتنے پرسنٹ ہوں, تیسرا رحم دلی کتنے پرسنٹ, چوتھا عدالت, پرسنٹیج نکال. صحیح. 5-10 صفتیں لکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا اپنا پرسنٹیج ڈال دیں. صحیح. 2 کالم کیوں کریں؟ مشکل یہ ہے کہ یا ادھر رحمان ہے تو ادھر صرف ایک پاسبلٹی بچتی ہے, رحمان کے اگینسٹ صرف شیطان ہوتا ہے. تو اگر آپ نے رحمان والے کالم میں 25% لکھا ہے تو ادھر والا کالم بہت بھاری ہو جائے گا. ہاں یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی لکھ لو. صحیح. پھر نیچے والی لائن میں لے جا کے دیکھنا کہ بھائی میں کس سے زیادہ نزدیک ہوں. کیا کہنے کی بات. یہ جو نیچے والی لائن ہے نا, اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. انہوں نے خداوند تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً, اللہ کا رنگ اور اس رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہوگا. وہ نیچے والی لائن ہے نا, یہ بتائے گی میرے اندر صبغۃ اللہ زیادہ ہے یا نعوذ باللہ تعالی کسی اور کا صبغہ وہ حاوی ہے. صحیح ہے. یہ ایک سسٹم ہے. صحیح. کام سادہ ہے لیکن کام بہت ٹف ہے. کیوں؟ یہی کہ میں سوچوں میرے اندر سچائی کتنے فیصد ہے, آسان نہیں ہے. اچھا میں کیا کروں گا؟ میں دیکھوں گا کہ میں زندگی میں روزانہ مثلا زبان سے کتنے جھوٹ بولتا ہوں. صحیح. تو میں اپنی سچائی کا ایک اسکیل بنا لوں گا کہ بھئی الحمدللہ 90% تو میں سچ بولتا ہوں, تو میں نے سچائی کے سامنے 90% لکھ دیا خدا والے کالم میں, 10% دوسرے والے میں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا زبان کی سچائی. ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, کیا چہرے کی بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. ایک اور بات پوچھتا ہوں, ایک آدمی میرے سامنے آیا, ایسا کوئی کیس ہوا نہیں ہے, آپ پریشان مت ہوئیے گا بالکل بھی, بلا میں کہہ رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا مثال کے طور پر اور مجھ سے کہا کہ مولانا میرے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہیں. پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی وہ کیا آئے گی؟ مثلا اب میں جملہ بدلتا ہوں, وہ کہ مولانا میرے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہے, میں کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی وہ کیا آ رہی ہے؟ صحیح. اب اس کا مطلب ہے دل کی سچائی میں میرا اسکیل 10 ہے. اس کے لیے اچھا جذبہ کیوں نہیں آیا؟ اپنے مفاد کا جذبہ کیوں آیا؟ وہ مجھ سے مشورہ لینے آیا تھا, مجھے اس کے مفاد کو سوچنا تھا, اپنا مفاد کیوں سوچا؟ اس کا مطلب ہے میرے قلبی صداقت میں کمپرومائز ہوا. اس طرح نکالیں صفتوں کا ریشو. ہاں ایسا نہ ہو نا کہ اوپر کا کوئی نکال کے بیٹھ جائے. تو اس طرح سے اب مثال کے طور پر امانت داری, میں پچھلی جگہ پہ تھا گلاسگو میں, تو وہاں بھی میں نے مثال دی تھی, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور وقت انتہائی کم ہے مجھے, میرے ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ اس کو جلد از جلد اختتام تک پہنچاتے ہیں. دوسرا میتھڈ بھی عرض کرنا ہے ابھی. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ
وآل محمد وعجل فرجهم۔ بہت معذرت چاہ رہا ہوں، یہ ذرا سی بات کروں گا، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، صحیح ہے؟ میں نے ابھی جب یہ کیا تھا نا تو میرے ہاتھ میں ذرا سی ایک گند آ گئی تھی، صحیح ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، وہ میرے ہاتھ میں تھی، میرے پاس دو آپشن تھے، یوں ہی ہاتھ چھوڑ دیتا تو گند آپ کے سینٹر میں گرنی تھی، دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اپنی جیب میں ڈالوں، میں نے اپنی جیب میں ڈالا۔ کیوں؟ اگر میں یہاں چھوڑ دیتا نا تو میری امانت داری کے خلاف تھا، میں نے آپ کی جگہ کی امانت داری نہیں دکھائی، آپ کو پتہ چلتا؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہے، اس سے آپ کی امانت داری کا اسکیل بننا ہے۔ ہاں، اس طرح آپ ڈھونڈیں میری زندگی میں امانت داری کتنی ہے۔ مجھے پتہ ہے مثلا میرے ساکس میں بدبو آ رہی ہے، یہ کارپیٹ پہ میں نے کیوں رکھا اپنا گندا ساکس؟ کسی کو پتہ چلا؟ نہیں، مجھے تو پتہ تھا، کیوں کیا؟ اس طرح امانت داری چیک کریں گے اللہ کے فرشتے، اوپر نہیں دیکھیں گے، اندر تک جا کے کھنگالیں گے، سب کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ ایک میتھڈ ہو گیا، اب میں آپ کو وقت ضائع نہیں کروں، وقت اور نہ لوں، دوسرا میتھڈ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ اچھا، یہ بھی بالکل واضح اشارتاً عرض کرتا چلوں، تبرکاً ذکر بھی ہو جائے گا، وہ یہ کہ مولا نے ہمیں یہ امانت داری سکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کوئی ملنے آیا، اس نے پرسنل بات شروع کی، امام نے چراغ بجھا دیا، کہ نہیں یہ حکومت کا چراغ ہے، پرسنل باتوں کے لیے نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ چلتا اگر چراغ جلتا رہتا۔ ہاں، مولا نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، پرسنل کام کے لیے یہ نہیں ہوگا، صحیح؟ ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، میں آپ کو مثال میں عرض کر دیتا ہوں، مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ شریف، زندگی میں شاید ہی میں کبھی ان سے ملا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ جگہوں کے اوپر آپ اور میں سب گئے ہوں گے جہاں مفتی جعفر حسین صاحب کے علمی عملی اثرات ہوں گے، صحیح؟ تو میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا تھا، اس جگہ کو کسی مصلحت کی وجہ سے ابھی جگہ کا نام نہیں بتا سکتا، میں اس جگہ پہ گیا جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ وقت گزارا تھا، صحیح ہے؟ تو البتہ میں ان لوگوں سے بہت خوش نہیں تھا ذاتی طور پہ، انہوں نے شاید مفتی جعفر صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہوگا لیکن سیکھا بہت کم تھا، صاف سی بات ہے، نہیں سیکھا ان لوگوں نے۔ بہرحال جس نے وقت گزارا تھا اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک دفعہ مفتی صاحب رات کے وقت میں کبھی اس جگہ تشریف لائے، رات کا وقت تھا، سردیاں بہت تھیں، کہنے کہ سردی بہت تھی، مولانا صاحب تشریف لائے، بدقسمتی سے کوئی پہچان نہیں پایا، تو مولانا صاحب کو کسی صحیح جگہ پہ بٹھاتے سلاتے، ایسی ایک رف سی جگہ پہ مولانا کو سلا دیا گیا۔ مولانا کی طبیعت پہلی بیچارے کی خراب تھی، اس رف جگہ پہ سونے کی وجہ سے ان کو بخار اور چڑھ گیا، کہنے کہ صبح جب ہم ملنے آئے تو ہم نے دیکھا یہ تو نامناسب ہو گئی جگہ، اس کی وجہ سے بخار بھی چڑھا ہوا، تو انہوں نے اسی طرح بخار کے عالم میں یہ کہا کہ مجھے دوائی کھانی ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ناشتہ لگواتا ہوں، کہنے کہ نہیں چائے لے آؤ بس۔ تو جناب علی کہنے کہ وہ اسی طرح بخار کے عالم میں ان کے لیے چائے لائی گئی، وہ انہوں نے دوائی ہاتھ میں لی، یوں منہ میں ڈالی، چائے پینے لگے، ایک دم رک گئے، کہنے کہ مدرسے کی ہے یا میرے پیسے کی ہے؟ کہا مدرسے کی ہے، کہنے کہ نہیں میرے پیسے والی لاؤ۔ یہ کسی نے مجھے سنایا ہے، میں تو نہیں تھا، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ایک ایک کام مفتی صاحب کا اثر دکھا رہا تھا وہ قلم کا نہیں تھا، ان کے دل کا تھا، ان کے دل کا۔ جو آدمی اس طرح محتاط ہو اللہ کے معاملے میں، خدا اس کو عزت دے دے گا، خدا اس کو عزت دینے والا۔ کیا کہنے کی مولانا صاحب اور ان کی طرح کے تمام افراد جنہوں نے دین مبین کی خدمت اس خطے عرضی بر صغیر کے اندر کی یا دوسری جگہوں پہ کی، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوسرا پوائنٹ پہلا ہو گیا کلیئر؟ صحیح ہے، سب کے لیے کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا میں بھی کروں گا انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں اس کو عرض کرنے کے لیے آپ کو کوئی زحمت دے رہا ہوں. وہ پہلا والا بھی میں نے عرض کر دیا لیکن وہ بہت آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. سادہ تو ہے لیکن ہے مشکل. یہ دوسرا والا اور ذرا ایک اثر رکھتا ہے. اس کو دیکھیے گا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان نے، کسی نے کہا کہ بھئی میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہے، میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ذہن میں اچانک یہ آئیڈیا ہے کہ میرے کام آ جائے کسی طرح، جبکہ اس نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میرے کام آئے، اس نے اپنے کام آنے کے لیے پوچھا تھا. تو یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشنز آتے ہیں ہمارے اندر سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر جو اچھا یا برا ہوتا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہوتے ہیں. یہ جو اندر ہے ہمارے، گاربیج ہے یا نور ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے جو ہمارے اس قسم کے اسپونٹینیس ریئیکشنز کے اندر سامنے آ جاتا ہے. صحیح. اچھا مثلا میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں، مثلا فرض کریں میں نے کوئی منظر دیکھا جو شریعت مجھے دیکھنے کو الاؤ نہیں کر رہی. صحیح. پہلا ریئیکشن میرا کیا ہے؟ اوائڈ کر لیا یا دیکھ لیا؟ اگر اوائڈ کر لیا اس کا مطلب ہے میرے اندر بندگی ہے، اور اگر مجھے کچھ مائکرو سیکنڈ لگے اوائڈ کرنے میں، یعنی پہلے میں نے فریکشن آف اے سیکنڈ میں کہا دیکھ تو لوں، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے، اندر کچھ ہے. صحیح ہے. یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا اب اگر عام حالاتوں، جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی یہ تھی حرام یا حلال، حرام یا حلال، اس پہ اسپونٹینیس ریئیکشن معمولاً جج کرنا آسان ہے کہ مثلا اسپونٹینیس ریئیکشن ایک دم سے حرام پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. جس نے زندگی حلال پہ گزاری ہے وہ نہیں آئے گا. لیکن ایک اور مشکل ہے. وہ مشکل کہاں ہے؟ اور وہ اصل میں ججمنٹ کا ذریعہ ہے. اسکیل جو ہے وہ وہاں پہ نصیب ہونا ہے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ میرے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک وہ ہے جو اسٹینڈرڈ ہے. اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ ہے، اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں کوئی بڑائی فضیلت نہیں ہے. اسٹینڈرڈ ہے. آپ کو کہتے ہیں گاڑی کا یہ اسٹینڈرڈ ورژن ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ٹاپ آف دا لائن چیز نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس 2 آپشن آئیں کیریکٹر کے. ایک معاملے کے اندر 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. آپ یہ عمل کریں، یہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہے، یا آپ یہ عمل کریں، اس کو میں کیا کہوں اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں؟ اس کو میں کہوں گا فضیلت، فضل. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. خدا مختار فرماتا ہے اپنے معاملات میں فضیلت کو مت بھلانا، فضیلت دکھاؤ. ٹھیک ہے. مجھے اپنی زندگی میں یہ چیک کرنا چاہیے کہ جب ایسی کسی پوزیشن میں آتا ہوں جس میں میرے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ ریئیکشن دکھاؤں، اب میں حرام والی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ ریئیکشن دکھاؤں یا بفضیلت ریئیکشن دکھاؤں، زیادہ تر میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں اسٹینڈرڈ ریئیکشنز دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں وہ انسان ہوں جس کو فضیلت نہیں ملی ہے. اور اگر میں وہ ریئیکشنز دکھا رہا ہوں جس میں فضیلت ہے، اس کا مطلب ہے میری روح کے اندر فضیلت موجود ہے. ہاں. اب آپ جا کر دیکھیں کہ جو سوسائٹیز میں لوگ بیہیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. مثال میں ایک مثال بزنس سے دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صاحب کسی نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا، فرض کر لیتے ہیں ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے اندر اس نے مثال کے طور پر کہا بھی میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، آپ مجھے اتنا ریٹرن دیجیے گا، وہ سب کچھ باتیں ہو گئیں. صحیح ہے. کسی کلوز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے دینا کب ہے. صحیح ہے. اب میں نے سارا ایگریمنٹ کر لیا اس کے ساتھ، اور کرنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بھائی 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، 3 سال پہ ختم ہوگا تو میں اس کو پروفٹ دے دوں گا. صحیح. وہاں نہیں لکھا ہوا، کلوز میں نہیں لکھا ہوا. اب 3 سال پورے ہو گئے، میچور ہو گئی اس کی اماؤنٹ. اب وہ آیا مجھ سے پروفٹ لینے کے لیے، اور میں اس کو یاد دلاؤں کہ
یہ تو نہیں لکھا کہ کب دینا ہے، جب میری مرضی آئے گی دے دوں گا. صحیح ہے. اچھا فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ بھائی کلوز میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، کسی نے پیسہ دیا ہے یا یہ بیچارے کو ریٹرن چاہیے. کلوز میں نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے، لیگلی تم جیت جاؤ گے کیس، لیکن آیا یہ پستی ہے یا یہ بلندی ہے؟ یہ پستی ہے. اپورچونسٹ بنے ہوئے ہو تم، موقع پرست بنے ہوئے ہو. کیا کہنے کی بات. صحیح ہے. یہ دکھائے گا کہ اس بندے کی ٹرو ہیومینٹی ہے کیا، اصلیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے. واہ 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 کیا کہنے. صحیح. آپ کو مجھے اپنی اصلیت دیکھنی ہے نا، ایسے موقعوں پہ دیکھوں ہم ہیں کیا. اچھا اب اس کو میں اور کیسے دیکھوں؟ سادہ سا مسئلہ ہے. کسی سے جا کر یہ پوچھوں کہ یہ بندہ اگر ایسی جگہ پہ آئے تو کیا کرے گا، تو کچھ لوگوں کے بارے میں پبلک فوراً کہے گی کہ یہ بندہ دے دے گا، اس نے پوری زندگی میں کریکٹر کی وہ ڈگنیٹی دکھائی ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ فوراً دے دے گا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں جو سنے گا وہ کہے گا بیٹا گئے تمہارا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے ہتھے چڑھے ہو جو کلوز کے ہوتے بھی شاید نہ دیتا. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی مجھے پوری زندگی محنت کرنی ہے کریکٹر کی ڈگنیٹی کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ جو بندہ سنے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہے نا مسئلہ مل جائے کوئی وہ ڈگنیٹی دکھائے گا. صحیح. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا. بے شک کیا کہنے کی بلا. واہ واہ. اب اچھا اب ایک مشکل ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی ایسا ہو تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی روایتوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تم آخر زمان میں اگر اپنے ایمان پہ باقی رہو گے تو لوگ تم کو بے وقوف کہیں گے. کہا با ایمان وہ ہوگا جو بے وقوف کہلانے پہ صبر کرے اور اپنے ایمان کو بچا لے. ہاں تو اب مجھے اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں، جو سنے گا وہ کہے گا او بھائی معذرت کر وہ جھلا ہے، تو پاگل ہے، تم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہو، وہ پتہ ہی نہیں تمہیں کرنا کیا ہے، دنیا میں ہوتا کیا ہے یہ نہیں پتا تمہیں. صحیح. اور اگر میں ایسا ہوں تو مجھے اس کو کہنا ہے کہ بھائی دیکھو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے مجھے یہ پتا ہے، اہل بیت نے ایسے کیا. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. مولا چوتھے سرکار تشریف فرما تھے، ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں. محمد وعلی صلی علی محمد وعجل فرج. تشریف فرما تھے ایک جگہ کے اوپر، ایک بندہ مسافر تھا، بالکل اس جگہ کے لیے نیا تھا. وہ اندر داخل ہوتا ہے اور امام کو دیکھتا ہے، امام اکیلے تھے اس مسجد کے اندر، اس جگہ کے اوپر نزدیک آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے پیسہ یہیں رکھا تھا کہیں اور اب نہیں ہے. امام کو نہیں جانتا، کہتا ہے آپ نے، اس کا مطلب پیسہ آپ کے پاس ہے. امام فرماتے نہیں میرے پاس نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہاں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، میں نے یہیں رکھا تھا، اب تھے اور یہیں آپ ہی کے پاس ہیں. وہ پہنچ جاتا ہے قاضی کے پاس. قاضی دیکھتا ہے فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں، گھبرا جاتا ہے. کہتا ہے مولا اس کو پتہ نہیں ہے یہ کون بندہ ہے، مسافر ہے یہ. امام نے فرمایا تم اپنی قضاوت کرو. تو وہ قضاوت کرتا ہے، اس سے کہتا ہے تم نے اتہام کیا ہے، تمہاں پہ شاہد ہیں. اسلام کے اندر مدعی گواہ لائے، جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے. ہاں مدعی گواہ لائے گا، جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا. تو اس نے کہا تم مدعی ہو، ان کے خلاف 2 گواہ لاؤ. اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو قاضی نے کہا کہ ابن رسول اللہ ایک قسم، معاملہ ختم. امام نے فرمایا میں پیسے کی خاطر اللہ کا نام استعمال نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا. اس کو پیسہ چاہیے، پیسے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دو اس کو پیسہ. وہ پیسے دے دیا، پیسہ دے دیا. تھوڑی دیر میں اس کو اپنا اصلی پیسہ مل گیا. واپس آیا، معافی تلافی، کہنا معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا. امام نے فرمایا ٹھیک ہو گیا،
معاملہ ختم ہو گیا. کہنے لگا آپ اپنا پیسہ رکھ لیں. میرا پیسہ مل گیا الحمدللہ. امام نے فرمایا ہم اگر کسی کو دنیا دیتے ہیں تو اس سے واپس نہیں آئے. اس کو کہتے ہیں کیریکٹر کی ڈگنیٹی. ہاں عظمت اس کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ قبلہ. بہت آخری سلسلے میں عرائض پیش کر کے چند جملے مصائب کی عرض کروں گا. ایک آدمی مولا چھٹے سرکار کی خدمت میں آتا ہے. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر بڑی بات کیا ہے. میں نے اپنا ترجمہ کیا. انسان کے اندر ان کمال کیا ہے جس سے انسان لگے کہ یہ بڑا انسان ہے. تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہم جیسوں کے لیے ابھی تک بھی اچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں کوئی برائی نہیں. خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. اس نے کہا یہ انسان کی ڈگنیٹی ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں کہ خدا دیتا ہے تو وہ شکر نہیں کرتا, اور نہیں دیتا تو شکوہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے. بس خدا دے, اچھا آدمی کون ہوا اس کی نظر میں؟ جو خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. اس نے کہا مولا انسان کی بڑائی یہ ہے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, ہلا کے رکھ دیا. امام نے فرمایا فلانی مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. کتے بھی تو ایسے ہی ہیں. یعنی اگر کوئی کتا کسی کی گلی میں رہتا ہو اور وہ اس کتے کو کھانے کے لیے کچھ ڈال دے تو کتا دو میں لاتا ہے, شکریہ کرتا ہے. اچھا اگر وہ اس گھر میں سے رہتا ہے, گلی میں کتا رہتا ہے, وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے, کتا مانگتا ہے, یہ نہیں دیتا ہے, تو مثلا وہ کوئی کاٹتا نہیں ہے. میں نے اپنے گھر میں جانور پالے, نہیں دو گے کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا, کاٹے گا نہیں مجھے. پر میں تو کتے بھی ایسے ہی ہیں. اب اس کو پتہ چلا کہ مجھے یہاں پہ زبان نہیں ہلانی تھی. تو اس نے کہا مولا آپ فرمائیں. امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہم اہل بیت اگر خدا نہیں دیتا تو شکر کرتے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں دیتا شکر کرتے, اور اگر خدا ہمیں دنیا دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ عظمت ہے. تو جب ان کو دنیا میں سختی آتی ہے تو اس سختی پہ شکر کرتے ہیں. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی سختی پہ شکر کرنے لگے. ہاں معمولاً ہم لوگ سختی آنے پہ شکوہ کرتے ہیں, سختی آنے پہ خدا سے گڑ گڑاتے ہیں, نہیں معلوم بعض اوقات کفریہ جملے بولنے لگتے ہیں, میں ہی کیوں. مثلا سختی پہ کیا کرنا تھا؟ سختی پہ شکر کرنا تھا. کس بات کا؟ ایسی سختی کتنوں پہ آئی تھی؟ کم پہ آئی تھی. اس کا مطلب ہے خدا نے تمہیں کسی مقام کے قابل سمجھا نا, شکر کرو. آیت اللہ سعید علی قاضی ایک گھر میں رہتے تھے, اس کا کرایہ نہیں دیا نجف اشرف نے. مالک مکان نے باہر نکال دیا. گلی میں ان کے بچے بیٹھے تھے, پورا گھر گلی میں بیٹھا. آیت اللہ وہاں سے گزرے, ایک شاگرد تھا, اس نے دیکھا استاد کا پورا گھر باہر گلی میں بیٹھا ہے چادر تان کے. تو اس نے آ کر استاد سے پوچھا, استاد یہ کیا ہے؟ کہنے کہ میں نے کرایہ نہیں دیا, اس نے باہر نکال دیا. کہنے نہیں استاد یہ پوچھ رہا ہوں خدا نے کیوں کیا ہے؟ تو ہنس کے کہنے لگے خدا مجھے اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی جھیل لوں گا. خدا مجھے اتنا اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں بھی جھیل لوں گا یہ, اس لیے خدا نے مجھے مصیبت ڈالی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی. ہاں جو اہل ایمان ہوگا اس کو امتحان سے چھٹی نہیں ملتی, وہ ہمیشہ سختی میں رہے گا. ہم وہ ہیں جو ہمیشہ آسانی ڈھونڈتے ہیں, ہم سختی نہیں ڈھونڈتے. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خدا کی جو رحمتیں غم میں ہیں وہ رحمتیں خوشی میں نہیں ہیں.
خدا کی جو رحمتیں غم میں ہیں، شک ورنہ خدا اہل بیت کو غم نہ دیتا. ہائے ہائے اگر خوشی میں زیادہ رحمتیں ہوتی تو خدا انہیں غم نہ دیتا.